للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ذیلی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج کی طرف سے منعقدہ اس پروگرام کے باوقار صدر محترم ناظم صاحب اور دیگر علماء کرام و سامعین، ذیلی جمعیت اہل حدیث پاکوڑ جھارکھنڈ بننے کے بعد ہی قائم ہو چکی تھی۔ 2004 کانفرنس کے بعد ہی سے جمعیت سرگرم ہے الحمدللہ، اور ذمہ داران دن بدن آتے گئے اور اپنی بساط بھر کام کیے۔ اس وقت جو جمعیت ہے وہ جواں سال باڈی کے ہاتھ میں ہے، اور پورا ضلع الحمدللہ اس باڈی سے ایک امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جماعت اور یہ باڈی اپنے منزل مرام تک صحیح سلامت پہنچے، آمین۔ میں تقریر نہیں کروں گا، 2-3 بات صرف کہوں گا جمعیت کے تعلق سے۔ سب سے پہلا کام جو ہم لوگوں کو کرنا ہے، تمام مقامی جمعیت کے انعقاد کے بعد، قائم ہو جانے کے بعد، سب سے پہلے ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے، تدریب ضروری ہے۔ جن کو جو کارکنان ہیں، جو کاریہ کرتا ہے، جن کو محفل میں، گاؤں میں، سماج میں کام کرنا ہے، سب سے پہلے ان کی ٹریننگ، ان کی تدریب بہت ضروری ہے۔ جمعیت کا کام کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے شانہ بہ شانہ ہم کام کرتے ہیں۔ بہت سے گاؤں میں دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا لوگ ایک زمانے تک انہی جماعت سے منسلک رہے، تو اس لیے ہمارا اپنا ایک نسب العین ہے، ہمارا ایک الگ خطہ ہے۔ تو جمعیت، پاکوڑ جمعیت کے ذمہ داران سے، جس میں میں بھی شامل ہوں، پورے بھارت کے بہترین اسکالر اور بہترین محاذر کے ذریعے سے ضلع کے اندر ایک محاضرہ قائم ہو۔ یہ بات میں لکھ کر کے رکھا تھا کہ میں ناظم صاحب کو بھیجوں گا کہ تمام جتنے بھی ہیں، ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڈمبنا ہے، نہ مکاتب کے مولویوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ مدارس کے مولویوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور نہ ہماری جو جمعیت آرگنائزیشن ہے ان کی یہاں کوئی ٹریننگ کا سسٹم ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو ہمارا ہو، کانفرنس کے بعد ہی ہو، ابھی تو شروعات ہے، اور ابھی تو آپ کے کاندھے پر ابھی یہ ذمہ داری آئی ہے، تو سب سے پہلے ہماری ٹریننگ ہو۔ 2 نمبر، ہماری جمعیت کی طرف سے سالانہ ایک مسابقہ کا انعقاد ہو، چاہے مسابقہ تحریری ہو، تقریری ہو، خطابت کا ہو یا صحافت کا ہو۔ تیسرا، عام پبلک کے لیے، عام جنوں کے لیے دینی کوئز کا انتظام ہو۔ دینی کوئز کا ذیلی جمعیت انتظام کرے گی، کسی بھی ایک مقامی جمعیت کے کسی بھی ایک علاقے میں کوئز کا انتظام کر دیا، سیرت رسول کا، سیرت صحابہ کا، کسی بھی ایک ٹاپ موضوع پر ایک کوئز کا انتظام ہو۔ سربراہی اور سر پر جو چھتری ہو وہ جمعیت کی چھتری ہو، چاہے اس کا آرگنائز مقامی جمعیت کرے یا پھر شہری جمعیت کرے، کوئی بھی جمعیت کرے، لیکن مین اسٹریم آپ کے ہاتھ میں ہو، جمعیت، ذیلی جمعیت کے ہاتھ میں ہو۔ تو چوتھا جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذیلی جمعیت پورے 1 سال کا ایک پروگرام بنائے، بیٹھ کر علاقے کے خاص لوگوں کو لے کے بیٹھیے، اور 1 سال کا دسمبر سے یا جنوری سے دسمبر تک، جنوری سے دسمبر تک 12 مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ اس طرح کی جو نشستیں کئی ہو گئی،
میری اپنی چھوٹی رائے ہے، اب اس طرح کی نصیحت شاید یہ آخری ہی ہوگی، اب اس طرح کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ضلع ہیڈ آفس میں بیٹھیں گے اور جمعیت پورے ضلع سے خاص لوگوں کو بلا کر ان سے رائے لے کر فیلڈ میں اب ہم کو اتر کے کام کرنا ہے۔ ہر مسجد میں خطبہ اور دروس کا سلسلہ الحمدللہ آپ کی طرف شروع ہو چکا ہے، جس طرح کا میں دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ وغیرہ میں۔ ہماری ادھر ابھی کچھ باقی ہے۔ پانچویں بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادھر بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے لے کر امرا پاڑا تک ہماری جماعت کے لوگ ہیں۔ امرا پاڑا میں کئی بستی ہے، جن میں سے ایک بانس کھندری میں جانتا ہوں، جہاں جماعت سے غیر جماعت کے لوگ ملے جلی آبادی ہے وہاں تک ہم لوگوں کو پہنچنا ہے۔ اس کے بعد راستہ چلتے ہوئے ایک پاڑھر کولا گاؤں ہے، وہاں بھی جمعیت کے لیے ہم لوگوں کو چلنا ہے۔ تو یہ چند میری اپنی دل کی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ وعد نصیحت تقریر الحمدللہ ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے کہ ہمارا ایجنڈا متعین ہو سال کے دسمبر مہینے میں، اور جنوری سے اگلے دسمبر تک ہم اسی کے مطابق کام کریں گے، ایک ذرہ برابر ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کر دیں گے بیچ میں کچھ ہو، جی نہیں، ایک بار بیٹھیے اور سال بھر کا خطہ بنائیے کہ پورا سال یہ ضلعی جمعیت کیا کرے گی۔ ایک بات اور چھوٹ گئی ہے کہ کوئی ایک رسالہ، ایک جرائد نکالنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے آئندہ، اس کو ذہن میں رکھیے۔ ضلع کی طرف سے اتنا بڑا ضلع ہے ہمارا اور اتنی ساری آبادی ہے، کم سے کم سالانہ ہی صحیح، جیسے سالانہ ایک تبلیغی پروگرام کرتے ہیں، اسی سے متعلق پوری رودات، پورے سال کی جمعیت کی خدمات، کہاں کیا کیا پروگرام ہوا، وہ ساری کی ساری چیزیں سالانہ مجلہ میں وہ درج رہے گا۔ یہ تاریخ ہماری باقی رہے گی، آنے والی نسلیں اسی کے مطابق کام کرے گی۔ تو اس طرح کا خطہ جب تک ہم تیار کر کے نہیں رکھ دیں گے ڈاکومنٹس ان کے سامنے، آج انسائکلوپیڈیا ہم حوالہ دیتے ہیں تو آنے والی نسلیں کیسے حوالہ دیں گے کہ ہمارے باپ دادا کیسے کام کیے تھے۔ آج لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، یہ پورا کا پورا علاقہ جمعیت کے لوگوں نے پیدل چل کر کے ان لوگوں نے کام کیا۔ آج ہم جنہیں اسلاف کہتے ہیں، تو ہم بھی کبھی تو کسی خلف کے ہم سلف بننے والے ہیں۔ اس لیے ہماری جتنی بھی کارکردگی ہے سب قلمی شکل میں اس کو جمع رکھیں اور سالانہ اس کو چھپا کر کے پورے ضلع میں شائع کیا جائے۔ اور ایک آخری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ایک کیلنڈر کا ہونا بہت ضروری ہے، جمعیت کی طرف سے کیلنڈر، اس میں ہماری آمدنی بھی ہوگی۔ مان لیجیے ایک کیلنڈر میں خرچ 40-50 روپیہ آئے گا، ہم اس میں 50 روپیہ 60 روپیہ لے کر کے ہم اس کو بیچ سکتے ہیں۔ ہر مقامی جمعیت کو مکلف بنا جائے تو جمعیت کی کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ میں مستفیض الرحمن مدنی حفظہ اللہ، دیکھیے جو یہ ناظم ہیں، نئے سیکریٹری ہیں، بہت نئی عمر کے، ابھی 2008 میں جب ہم لوگ مسابقہ کیے تھے بڑپوکھر میں آم باغیچہ میں، تو انگریزی میں جو بچہ، اس وقت بچہ تھے، انگریزی میں جو فرسٹ ڈویژن پاس کیے تھے اس مسابقے میں، یہی مستفیض الرحمن تھے۔ جامعہ سلفیہ بنارس کے اس وقت طالب علم ہوا کرتے تھے۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں پتہ نہیں، یاد ہے کیا؟ تو یہی مستفیض الرحمن ہیں۔ اس میں اردو میں اور انگریزی میں اور عربی میں 3 بھاشا میں تقریری مسابقہ تھا۔ آل جھارکھنڈ اس میں انگریزی میں فرسٹ آئے تھے۔ آج ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پورے ضلع کے یہ ہیرے جواہرات آج ہمارے سامنے، ہمارے اس گاؤں میں آپ پہنچے ہیں، اور پاکڑ ضلع کے اندر وہ ہیرے جواہرات، وہ موتی، شیخ الحدیث کی تو بالکل ٹوکرا مڈرا، پورے پاکڑ ضلع میں شیخ الحدیث اور ہیڈ مدرس کے تو بالکل ہمارے بھاشا میں ہاڑی ہے، بھرا ہوا ایک ایک ہاڑی۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم، شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری جمعیت ان ہیرے جواہرات سے اگر فائدہ ابھی نہیں اٹھائے گی تو پھر کب اٹھائے گی؟ اس لیے میں ناظم اعلیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب بھی ضرورت پڑے، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ بڑی عظیم الفرصت کے بعد آج تیسری میٹنگ میں حاضر ہو سکا ہوں، شاید شریک نہیں ہو سکا،
لیکن جب بھی اس طرح کی ضرورت پڑے یاد کیجیے، بندہ انشاءاللہ حاضر رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔